بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کچھ دن قبل سویڈن میں وہاں کی ایک سیاسی پارٹی کے راسموس نامی سربراہ نے قرآن پاک کو نذر آتش کر ڈالا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اس گھنونے اقدام پر اسے وہاں کی حکومت کی باقاعدہ سربراہی اور سرپرستی حاصل رہی اور اسے سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی، اور وہ اس طرح کے گھنونے اقدامات پہلے بھی کئی بار کر چکا ہے۔ میں اس موقع پر صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق چاہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہو یا قرآن، اسلام اور صحابہ کرام کی صورت میں ہو، باطل نے جب بھی ان سے دلائل کی جنگ ہاری ہے تو بدلے میں اس نے گالی، گستاخی اور توہین جیسے گھنونے اور بزدلانہ اقدامات کیے ہیں۔ کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تو کبھی قرآن پاک کو جلایا گیا، اور میں حیران ہوں انسانی حقوق کے نام لیوا ان مغربی تنظیموں پر کہ جو بات بات پر اسلام پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ آخر وہ اس معاملے میں کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ ان کی زبانوں کو کیوں تالے پڑ جاتے ہیں؟ وہ دنیا کو کیوں نہیں بتا دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، قرآن پاک کو جلانا دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے؟ وہ بتائیں بھی تو کیوں بتائیں، معاملہ جو اسلام کا ہے۔ بہرحال ان سب کے باوجود الحمدللہ آج مغرب میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور سب سے زیادہ رکھا جانے والا جو نام ہے وہ محمد ہے۔ تم لاکھ حربے استعمال کرو، تم الٹے لٹک جاؤ، قرآن اور اسلام کے اس نور کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، یہ کافر لوگ اسے جتنا چاہے ناپسند کرتے رہیں۔ دوسری بات میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس دہشت گردی پر میری طرح غم و غصے سے دوچار ہیں، آپ خاموش نہ رہیں، آپ جس طرح ہو سکے، جس فارم پر ہو سکے، اس گستاخی پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان بیدار ہیں۔ اور دوسرا جو اس سے بھی ضروری اور اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا۔ ہم قرآن پاک کو اپنائیں اور قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں یا ملازم ہیں، آپ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں۔ اگر آپ ناظرہ خواں ہیں یا حافظ قرآن ہیں تو آپ قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن ایک نور ہے، وحی کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، اور اس کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کو یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے آگے راستہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کو پڑھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں، اپنے بچوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔